جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ واقعہ لکھا گیا ہے کہ وہ جب تسبیح پڑھتے تھے تو ان کو بہت اپنے جسم پر بوجھ محسوس ہوتا تھا، وزن محسوس ہوتا تھا۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور شکایت کی اور کہا کہ حضرت جب بھی میں تسبیح پڑھتا ہوں جو آپ نے تسبیح بتائی ہے تو وہ تسبیح کی وجہ سے مجھ پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منو ٹنو بوجھ مجھ پر لاد دیا گیا، بڑا وزن محسوس ہوتا ہے، جیسے اس وزن کے نیچے میں دبا جا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب مسکرا کر کہا کہ مبارک ہو، یہ وہی بوجھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے وہ کام لیں گا عنقریب جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں تاکہ باتیں ذہن میں اترے آپ کے۔ مطلب ان پہ ایک خبط سوار ہو گیا اس وقت سے کہ آج نہیں تو کل جبریل آ کے کہیں گے کہ آپ بھی نبی ہیں۔ لیکن ایک دشواری تھی، اور دشواری یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ 1400 سال سے پورے مسلمانوں کا یہ متفقہ اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئیں گا، اس لیے کہ قرآن عظیم میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے، خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا۔ آقا ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جگہ جگہ حضور نے کہا کہ میں آخری نبیوں، کہا کہ میرے بعد اگر موسیٰ آئے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی میں لگ جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے، موسیٰ کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے۔ امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، مصلی امامت پر امام مہدی کو آگے کر دیں گے کہ آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عالم ہیں، آپ نبی کی شریعت کے مطابق نماز پڑھائیے، میں اپنی شریعت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں امتی کی حیثیت میں ہوں، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کروں گا۔ تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو اب نیا نبی، اچھا پھر وہ آئیں گے، پیدا تو نہیں ہوں گے، آئیں گے آسمانوں میں ہیں، تو اب نیا نبی تو کوئی پیدا ہوگا ہی نہیں، وہ تھے بھی تو پہلے کے نبی، پرانے نبی تھے، صرف زمانے میں دوبارہ ان کی آنے کی تجدید ہو رہی ہے۔ تو مولوی صاحب کو یہ سب چیزیں معلوم تھی، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن میں بھی حضور کو آخری نبی کہا گیا، حدیثوں میں بھی، یار اگر میں نے کہا میں نبی ہوں تو بہت جوتے پڑیں گے۔ تو لوگوں کو ذہن بنانے کے لیے اور خاتم النبیین کا مفہوم بدلنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اس وقت یہ میرے سامنے اوریجنل ہے ٹیبل پر، جس کا نام تھا تحذر الناس۔ یہ بس اس چھوٹی سی کتاب نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا، اور یہ نتیجہ ہوا کہ دیوبندی ایک الگ گروہ ہو گئے، ہم اہل سنت ایک الگ ہو گئے۔ یہ اتنی سی کتاب نے قوم نے اتنا بڑا اختلاف پیدا کیا، اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا۔ انہوں نے تحذر الناس نامی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے خاتم النبیین کا ایک نیا معنی بیان کیا۔ اور وہ کیا بیان کیا؟ بڑے دشوار عبارتیں ہیں، لیکن میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، یعنی دشوار مطلب عوام کے اعتبار سے، کہ اردو تھوڑی ایسی ہے کہ عوام نہیں سمجھ پاتی ہے۔ صفحہ 22، صفحہ 43 ایسے کئی صفحوں پر انہوں نے مختلف عبارات لکھی، جس میں مفہوم یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس معنی کے اعتبار سے ہیں، اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، پہلے عبارتیں پڑھ لو۔ یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا، کیونکہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانے کے نبی ہیں جیسے کہ عوام کا خیال ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے۔ یعنی کہہ رہے کہ رسول اللہ زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہیں ہے جیسے عوام سمجھتی ہے۔ عوام کیا سمجھتی ہے؟ حضور سب سے آخر میں آئے زمانے میں، سب سے آخری زمانہ اس لیے حضور خاتم النبی نے۔ یہ عوام کا خیال غلط ہے۔
بلکہ حضور کس اعتبار سے خاتم النبیین ہیں کہ جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام کے آپ نبی ہیں کہ وہ مقام اب کسی نبی کو نہیں ملیں گے۔ آپ رتبے کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے خاتم ہے۔ حضور کے بعد اب اگر کوئی نبی آئے تو نبی ہو سکتا ہے، لیکن رسول کے رتبے کا نبی نہیں ہوگا، رسول کے برابر کا نبی نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر نبی نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے خاتم النبیین کا مفہوم ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا خاتم النبیین ہونا زمانے کے اعتبار سے نہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اسٹیج پر حضرت مولانا پہلے آئے کہ میں آیا؟ بولیے، حضرت پہلے آیا تو حضرت کیا ہوئے؟ اول۔ میں بعد میں آیا تو میں کیا ہوا؟ آخر۔ اب میرے بعد کوئی نہیں آیا تو میں اسٹیج پر مسند پر آنے والوں میں آخر ہوں، خاتم ہوں، مطلب اب میرے بعد کوئی نہیں آیا تو زمانے کے اعتبار سے میں خاتم ہوا۔ تو قاسم نانوتوی کہتے نہیں، فاروق رضوی صاحب خاتم اس معنی میں تھوڑی ہے کہ آخر میں آئے۔ فاروق صاحب اتنے بڑے عالم ہیں کہ اس لیول کا کوئی عالم ہے نہیں۔ فاروق صاحب کے بعد بھی کچھ عالم آئیں گے لیکن فاروق رضوی کے برابر عالم نہیں ہوں گے، تو اس سے خاتمے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ حالانکہ رسول اللہ زمانے کے اعتبار سے ہی خاتم النبیین ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی ہے، زمانے کی بھی اعتبار سے۔ تو یہ ذہن اور یہ راستہ کیوں بنایا؟ تاکہ کل اگر میں اعلان کر دوں کہ میں نبی ہوں تو لوگ مجھے نبی مان لیں اور کہے کہ ہاں خاتم النبیین ہونا اس معنی میں ہے کہ حضور رتبے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہے، حضور کے برابر کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ نبی ہے لیکن حضور سے چھوٹے درجے کے نبی ہے، مقام میں کم ہے رسول اللہ سے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے یہ تحذیر الناس لکھی۔ وجہ یہ تھی کہ تسبیح پڑھتے ہوئے ان کو بوجھ محسوس ہوتا تھا، پیر صاحب نے بتا دیا تھا کہ نبیوں والا کام لیا جائے گا تم سے۔ لیکن ہوا یہ کہ بولتے ہیں نا کہ آدمی کسی اور کے لیے انتظام کرتا ہے، بازی کوئی اور مار لے جاتا ہے۔ یہ ابھی اپنے لیے تیاری کر رہے تھے، ماحول سازگار کر رہے تھے، لوگوں کا ذہن اس کتاب کے ذریعے بنانے کا مقصد تھا کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے گرداسپور، وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نبی ہوں۔ تو سارے دیوبندیوں میں ہلچل مچ گئی، کہا تو کیسے نبی ہے؟ کہا آپ ہی کے مولانا نے تو لکھا کہ حضور کے برابر کا نبی نہیں آئے گا، حضور کے زمانے کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے یا نبی مانا جائے تو حضور کی طبی خاتمت میں فرق نہیں آتا، حضور اپنی جگہ خاتم النبیین ہے۔ پیدا ہو سکتا کیا ہے، آ کیا سکتا ہے؟ لیجئے میں تو آ ہی گیا ہوں، اب میں نبی ہوں۔ اب بازی تو کوئی اور لے گیا تھا تو بڑی بے چینی ہو گئی ان صاحب کو۔ کل ملا کے نتیجہ یہ ہوا کہ مجبور ہو کے انہوں نے غلام احمد قادیانی کو اب کافر کہنا شروع کر دیا، اور پھر خود ہی مناظرے کے چیلنج کرنے لگے اس کو کہ تو نبی ہے، چل ہم سے مناظرہ کر، ثابت کر تو کیسے نبی ہے۔ تو ایک مناظرے کی میں روداد آپ کو سناتا ہوں۔ انہی کی جماعت کے ایک مولوی صاحب ابھی مرے، 2023 میں مر کر قبر میں گئے ہیں اور اب تک تو مٹی میں مل چکے ہوں گے۔ انہی کی بولی ہے بھائی، شکل دیکھ لیجئے آپ، طاہر غیاوی صاحب، بہار کے تھے، یہ گیا کر کے علاقہ ہے بہار کا، وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کا نام ہے طاہر غیاوی۔ طاہر غیاوی صاحب اس مناظرے کی روداد سنا رہے کہ غلام احمد قادیانی سے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم جو مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے غالباً، مولوی عطا اللہ بخاری، بازو میں ایک چھوٹی سی تصویر لگی ہے، شکل دیکھ لیں آپ، مولوی عطا اللہ بخاری، انہوں نے غلام احمد قادیانی سے پھر مناظرہ کیا۔ اب جو مناظرہ ہوا طاہر غیاوی صاحب کی زبانی سنیے۔ اب دیکھیے دلائل قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرتا ہے۔ کہتا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اللہ کے رسول خود بشارت دیتے ہوئے آئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا ان کے بعد جس کا نام ہوگا احمد، میں غلام احمد وہی رسول۔ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بیوقوف گدھو لذی خردماں، آیت میں تو اسمہ احمد ہے اور تیرا نام ہے غلام احمد، آنے والے کا نام احمد بتایا گیا، تو تو احمد نہیں، تو غلام احمد ہے۔ تو قادیانی صاحب بولنے لگے کہ دیکھیے حضور، اصل نام ہمارا تو صرف احمد ہے، وہ تو ماں باپ نے غلام بڑھا دیا، میرا پیور خالص نام تو صرف احمد ہی ہے،
ماں باپ کی غلطی سے غلام بڑھ گیا، اس لیے اس غلطی کو چھوڑیے، جو خالص نام ہے وہ تو احمد ہی ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حادثہ ہو گیا۔ میرا بھی نام صرف اللہ تھا، یہ تو ماں باپ نے غلطی سے اس کے پہلے عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تنہا میرے ہی ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہو گیا۔ آپ کا نام احمد تھا، غلام آپ کے ماں باپ نے بڑھا دیا، میرا نام اللہ تھا، عطا میرے ماں باپ نے بڑھا دیا۔ چلیے آپ کی صحیح میں بھی صحیح، چلیے آپ کی صحیح میں بھی صحیح، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جب میں اللہ ہوں تو نبی تو میں نے بنایا نہیں آپ کو، نبی بنے کیسے؟ تو معاملہ تو پھر پھنسے کا ہوتا رہ گیا۔ تو قادیانی احمق الناس، خود بہت بڑے احمق الناس ہیں اور قادیانی کو کہہ رہے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ دیکھیں کیسا بیوقوفانہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ یہ علم مضر ہے، نفع بخش علم ہوتا تو دانت کھٹے ہو جاتے غلام احمد قادیانی کی۔ یہ چھچورا مناظرہ ہو رہا ہے، یہ بچکانہ مناظرہ ہو رہا ہے، کیونکہ علم ہے ہی نہیں، علم نافع ہی نہیں ہے تو کہاں سے مناظرہ ڈھنگ سے کریں گے۔ عطا اللہ بخاری نے اس سے کہا تو رسول ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی کفر ہے کہ نبی ہونے کے لیے کسی سے دلیل پوچھی جائے۔ میں حوالہ بھی دے دو، امام ابن حجر الہیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ 900 ہجری کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے الخیرات الاحسان، صفحہ نمبر 103 پہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا شخص آئے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور کوئی کہے تو نبی ہے، دلیل کیا ہے، اس سے دلیل مانگے، وہ دلیل مانگنے والا کافر ہو گیا۔ کیوں کافر ہو گیا؟ حضور کے آخری نبی ہونے پر ہمارا ایسا یقین ہے کہ جیسے یہ رات ہے، آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ اس سے کروڑوں درجے زیادہ یہ یقین ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے۔ جس طرح یہ یقین ہے کہ آج صبح گزری، صبح گزر چکی، صبح سورج کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اب یہ رات ہے، آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں، ہم تاروں کو دیکھ رہے ہیں، رات میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جلسہ چل رہا ہے، میں خطاب کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ جیسے اس واقعے پر، اس بات پر آپ کو یقین ہے کہ ہم ہوش و حواس میں سب منظر دیکھ رہے ہیں، اس سے کروڑوں درجے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی اگر آ جائے اور کہے میں نبی ہوں، وہ چاند کے ٹکڑے بھی کر کے دکھا دے، سورج کو پلٹا کر بھی دکھا دے، ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ یہ ہوتا ہے عقیدہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چاند کے ٹکڑے کرے ہماری آنکھوں کو نظر بند کر دیا جائے، فریب ہو، جادو ہو، شعبے بازی ہو، شعبدے بازی ہو، سفلی علم ہو، گندا علم ہو، سورج کو پلٹا دے، کسی کی اوقات نہیں مگر ہماری آنکھیں دھوکہ کھا جائے۔ ہم حضور کے خاتم النبیین ہونے پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہی تو یقین ہے کہ جب دجال آئے گا کہیں گا میں خدا ہوں، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، ہم کہیں گے تو جھوٹا ہے، ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ہم تجھے نہیں مانیں گے خدا۔ میں کہا کیسا کمزور ایمان ہے، تیری دلیل کیا ہے نبی ہونے کی؟ وہ کہتا قرآن میں میری دلیل ہے۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، پارہ نمبر تو انہوں نے بتایا نہیں، میں بتا دیتا ہوں، 28واں پارہ تھا جس کی آیت پڑھی تھی غلام احمد قادیانی نے بقول ان کے، سورہ الصف آیت نمبر 6، اس نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ آیت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ قرآن میں بیان کرا، عیسیٰ نے کہا اے میری قوم، اے لوگوں، میں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں کہ جس کا نام احمد ہوگا، جو میرے بعد تشریف لائیں گا، من بعدی میرے بعد آئیں گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد۔ یہ احمد کون ہے؟ بولیے، ارے بولیے بھائی، میں اس لیے بلوا رہا ہوں کہ بیداری محسوس ہو جائے مجھے کہ آپ بیداری میں سن رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ ہے، ہمارے آقا، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے، آقا کہتے ہیں زمین پر میرا نام محمد ہے، آسمان میں میرا نام احمد ہے۔ احمد بھی حضوری ہے، محمد بھی حضوری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کی بشارت دی۔ غلام احمد قادری نے کہا کہ وہ جو قرآن میں ہے نا، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ احمد میں ہی ہوں۔ تو عطا اللہ بخاری صاحب نے جواب میں کہا کہ بھائی وہ تو احمد آیا ہے قرآن میں، اسمہ احمد،
تیرا نام تو غلام احمد ہے، تو تو غلام ہے، احمد نہیں ہے خالص، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اصل میں جب میں پیدا ہوا ماں باپ کو تھوڑی پتا تھا میں نبی ہوں، غلطی ماں باپ سے ہو گئی، انہوں نے غلطی میں غلام لگا دیا۔ تو عطا اللہ بخاری نے کہا اچھا ہم سمجھے یہ حادثہ ہمارے ہی ساتھ ہوا ہے، آج پتہ چلا آپ کے بھی ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا۔ میرا نام اللہ ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں تھا اللہ ہے، تو عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا۔ چلو آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، یہ کیسے بات ہوئی بھائی؟ یہ طاہر کیا بھی مناظر تھا ان کی جماعت کا، پتہ نہیں گھاس کھاتا تھا کہ کیا کھاتا تھا اللہ جانے۔ آج کل ہندوستان میں دیگر قومیں کیا کیا کھا رہی ہے آپ کو پتہ ہے، بولنا ضروری نہیں ہے، کیا کیا پی رہی ہے وہ بھی معلوم، یہ اسی کیٹیگری میں سے تھا اللہ جانے۔ کہ اس کو عقل نہیں، اتنا بڑا مناظر تھا کہ وہ عطا اللہ بخاری کا جملہ نقل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ بھی صحیح میں بھی صحیح۔ یہ بھائی دونوں کیسے صحیح؟ وہ خدا کا دعویٰ کر کے میں یعنی یہ خدا کا دعویٰ کر کے صحیح اور وہ نبی کا دعویٰ کر کے صحیح؟ ارے دونوں غلط ہے، خدائی دعویٰ کرنے والا بھی غلط ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھی غلط ہے۔ مگر عطا اللہ بخاری کہتے ہیں چلو آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، اب حادثہ تو ہو گیا، تمہارے ماں باپ نے غلطی سے تمہارے لیے غلام لگا دیا، میرے ماں باپ نے عطا لگا دیا، میں عطا اللہ ہو گیا، تم غلام احمد ہو گئے، اب میں تو اللہ ہوں، تو میں نے تو نبی بنایا نہیں، تو آپ نبی بنے کیسے؟ یہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے تو چھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، انہوں نے اس سے بڑھ کر دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ وہ دعویٰ نبوت جھوٹا کر کے مسلمہ قذاب کی کیٹیگری میں آ گیا، یہ فرعون و نمرود کی کیٹیگری میں خدا کا دعویٰ کر کے پہنچ گیا۔ تو بہرحال یہ دیوبندیوں کا ایک عقیدہ تھا۔ اسی فرقے میں ایک مولوی صاحب آ رہا ہے جن کا نام تھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب۔ اب ان کے بھی علم مضر نے انہیں کیا نقصان دیا، آئیے ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تحذیر الناس، معاف کیجیے گا، حفظ الایمان۔ آئیے یہ کتاب میں دکھا دیتا ہوں، یہ ہے میرے ہاتھ میں، یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے گئے اس دور میں، یہ آج بھی چھپ رہے ہیں، یہ آج بھی چھپ رہے ہیں اردو زبان میں، فارسی اور عربی میں نہیں ہے کہ عوام پڑھے تو سمجھ نہ سکے۔ اب اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا مفہوماً بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے علم غیب کے تعلق سے ان سے سوال ہوا، ایک شخص نے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بارے میں، حضور کے علم غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آنے والے حالات کی خبریں جانتے ہیں۔ علم غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی باتوں کو جاننا، حضور ہر چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں، اور یہ جو علم ہے آپ کو، جو چھپی ہوئی باتوں کو جاننا، آنے والے حالات کو جاننا، یہ علم آپ کا ذاتی نہیں ہے، خود سے نہیں ہے، بلکہ یہ علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کو وہ علم کسی نے نہیں دیا۔ اور یہی عقیدہ ہے، درست ہے، صحیح عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے پڑھایا، کسی نے سکھایا؟ کون ہے کائنات میں جو اللہ کو پڑھائے، لکھائے، سکھائے؟ رسول کو اللہ نے علم عطا کیا۔ یہ عقیدہ تھا، یہ سوال کیا کہ یہ عقیدہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بیٹھ گیا، یہ جو بے چینی ہو گئی تھوڑی سی، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کے خیال میں بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے وہ اللہ نے دیا، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ بولیے صحیح ہے نا؟ یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اب اس پہ سوال ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنے والا کیسا؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں جواب دیا کہ اگر حضور کو علم عطائی ہے، اللہ نے ہی عطا کیا، تو اس میں حضور کا کیا کمال ہے؟ جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، ہر دو ٹانگ کے جانور کو بھی ہے، بچے کو بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر عطائی علم مانتے آپ رسول کے لیے، تو پھر تو جانور کو بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ علم تو دیا ہے نا، بچے کو بھی کچھ نہ کچھ علم دیا ہے، پاگلوں کو بھی کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہی ہے، تو اس میں حضور کا کیا کمال پھر؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ نبی کے علم کو جانور اور پاگلوں کے علم سے اور بچوں کے علم سے تشبیہ دینا، اس کی مساوی قرار دینا، یہ رسول اللہ کے علم کی اور رسول کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ بولیے توہین ہے نا؟ یقیناً توہین۔ جیسے کہ میں کہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کو جو بھی علم ہے
اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کا کیا کمال، جیسا اشرف علی تھانوی کو علم ہے ویسا تو کتے کو بھی علم ہے، ویسا تو سور اور خنزیر کو بھی علم ہے۔ تو بتائیے ہر دیوبندی یہ کہیں گا کہ نہیں کہ ہمارے مولانا کے علم کی توہین کی؟ کہیں گا نا؟ تو جب جو جملے اگر تھوڑے سے بدل دیے جائیں اور وہ رسول کی جگہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لے لیا جائے تو آپ کہتے ہیں توہین ہو گئی، اور یہی بات جب آپ رسول کے لیے کہتے تو پھر رسول کے لیے توہین کیوں نہیں ہوئی؟ یقیناً اسی بنیادوں پر، انہی کتابوں کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت میں، اور جس میں خاص طور سے اس وقت جو قیادت کر رہے تھے ان تمام علماء کی، وہ تھے امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ان پر، اور یہ فتویٰ صرف ہندوستان سے نہیں لگا بلکہ حرمین طیبین یعنی مکہ اور مدینے کے 37 اور جید علماء نے ان پر فتویٰ لگایا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ اب بتائیے اگر ایک بڑی جماعت اس بات کو لے کر ان سے ناراض ہو گئی، اختلاف ہو گیا، دو گروہ ہو گئے، دو گروپ بن گئے، اختلاف ہو گیا، فرقے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے امت میں، بہتر کیا تھا بتائیے؟ حل کیا تھا؟ آج یہ فرقے کے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ بھائی جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کی بات مت کرو۔ ٹوٹے آپ ہیں کہ ہم ٹوٹے؟ نکلے آپ ہیں کہ ہم نکلے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو اگر واقعی یہ تم جوڑنے والے ہوتے، یہ مکاری کے جملے، تمہارے فریب کے جملے، اگر تم واقعی جوڑنے والے ہوتے، مجھے بتاؤ یہ چھوٹا سا کتابچہ اور یہ دو چھوٹے چھوٹے سے کتابچے جن کی بنیادوں پر دو گروپ بن گئے، دو فرقے ہو گئے، امت میں اختلاف ہو گیا، دو ٹکڑوں میں امت بڑھ گئی، یہ کتاب قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ بولیے کیا ہے یہ؟ بولیے قرآن ہے یہ کتاب؟ قرآن ہی واحد وہ کتاب ہے نہ جس کا زیر بدلا جا سکتا ہے نہ زبر بدلا جا سکتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو تمہارا اپنا کلام تھا، تمہاری اپنی تحریر تھی، تمہاری اپنی بولی تھی۔ اگر واقعی تم سچے تھے، تم امت میں اختلاف نہیں چاہتے تھے، تم محبت کرنے والی باتیں کرتے ہو، تو تم کیا کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، اسی ایک کتاب پر ہمارے پورے عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، اسی ایک کتاب کی بنیاد پہ پورا اسلام نہیں ٹکا ہوا، یہ کوئی کتاب جو ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ جس کا زیر و زبر نہ بدلا جائے، یہ ہماری اپنی کتاب ہے۔ اگر ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک بڑی تعداد میں لوگ ہم سے اختلاف کر کے الگ ہوتے ہیں اور ہم کو کافر قرار دیتے ہیں، لیجیے ہم اس کتاب کو چھاپنا بند کرتے ہیں اور اس عقیدے سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے ہم آپ سے گلے مل لیتے ہیں۔ لیکن یہ آج تک کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں، مگر جھوٹے دعوے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور کرتے ہیں کہ محبت کی بات کرنی چاہیے، اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اختلاف تو اس کتاب کی وجہ سے ہوا، تو جس چیز نے اختلاف پیدا کیا اس کو دور کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لیکن نہیں کیا انہوں نے، اور آج تک قوم کو فریب دے رہے ہیں، اور بلکہ اسی عقیدے کی بنیاد کو لے کر آج تک رسول کی توہین کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، آئیے ایک کتاب اور لکھی گئی، اس کتاب کے دفاع میں پھر ایک کتاب لکھی گئی، یہ ہے البراہین القاطعہ۔ اس کی نہیں آ رہے؟ ہاں تو رہی ہے، ادھر سے گڑبڑ ہے، ادھر سے کچھ نہیں ہے۔ القاطعہ، اس میں کیا لکھا گیا دیکھیے، اب اسی بات کو نبھایا گیا۔ مولوی خلیل احمد امبیٹوی اسی جماعت کے مولانا ہے، انہوں نے لکھا اس کتاب کو۔ تو ایک کمزور حدیث، جھوٹی حدیث کو، اور ایک بہت بڑی ذات و شخصیت ہے آج سے 550 سال پہلے کی، جن کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی طرف منسوب کر کے ایک جھوٹی روایت لکھی گئی جو کہ انہوں نے لکھا ہی نہیں۔ اور لکھا کیا گیا کہ فقر عالم علیہ السلام فرماتے واللہ لا ادری ما یفعلو بی ولا بکم۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوں گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوں گا۔ الحدیث۔ پھر کہتے ہیں شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ یعنی علم غیب تو بہت بڑی بات ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جاننا تو بہت دور کی بات ہے، آنے والے زمانوں کی خبریں دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول اللہ نے تو یہ تک فرما دیا ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اس دیوار کے پیچھے کا میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور یہ کہا کس نے؟ نام کس کی طرف منسوب کیا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حالانکہ وہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی خود کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے مدارج النبوت، اس وقت ٹیبل پہ بھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس۔
فارسی زبان میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 7 ہے۔ آئیے مدارج النبوت میں خود شیخ عبدالحق کیا کہتے ہیں، وہی شیخ عبدالحق جن کے نام سے لکھ رہے ہیں یہ جناب۔ وہ کہتے ہیں ایجا اشکال می ارین کے در بازی روایات آمدہ است کے گفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے من بندہ۔ کہتے ہیں بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من بندہ، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، نمی دانم آچے در پس ای دیوار است، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ شاہ عبداللہ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے گویا یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا، میں تو ایک عام بندہ ہوں، میں نہیں جانتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ جوابس آنس کے ای سکن اصلینہ دارات، کہتے ہیں اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں، یہ روایت جھوٹی ہے، وہ روایت بدا صحیح نشیدہ است، یہ روایت ہرگز صحیح نہیں، من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ شاہ عبدالحق جس روایت کو جھوٹی قرار دے رہے، یہ شاہ عبدالحق کی نام سے گڑھ کے شاہ عبدالحق کو ہی ڈال دے رہے۔ جیسے کہ میں ابھی یہ کہوں مثال کے طور پہ کہ بھائی یہ رات ہے ابھی، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اب کل کوئی میرا دشمن میرے خلاف کیا کہے کہ فاروق صاحب پاگل ہو گئے ہیں، اندھیری رات تھی، تاریک رات تھی، اور کہہ رہے تھے کہ کتنی روشنی ہے، کتنا اچھا دن نکلا ہوا ہے۔ بھائی میں نے تو رات ہی کہا تھا، دن تو کہا نہیں تھا۔ لیکن یہاں تک کہ اب یہ بات کو آج تک ان کے مولوی ڈھورے، یہ مولوی صاحب کو سنیے آپ۔ لیپ ٹاپ کا ساؤنڈ بھائی ڈسٹرب ہو گیا، کہاں ہے ساؤنڈ والے صاحب؟ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، اعوذ باللہ، میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اپنے نادانوں نے، اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو بدنام کیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رأیت بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہر کو، دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں، مسلط اس طرح کا میں دیکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ اب اگر میں یہ کہوں کہ مولوی صاحب مدرسے میں رہتے، ان کو تو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، تو ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے ہاں ہم کو اتنا لا علم بتا رہے، ہمیں اپنی بیوی کی خبر نہیں۔ جناب جب آپ مدرسے میں رہے، مسجد میں رہے، تب بھی آپ کہتے ہیں ہماری بیوی پہ ہم کو یقین ہے، بھروسہ ہے، بیوی کی بھی، گھر کی بھی ہم خبر رکھتے ہیں۔ نبی کو اتنا بے علم بتاتے ہو کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، پیٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نبی کو معلوم نہیں۔ یہ تعریف ہو رہی ہے رسول اللہ کی، توہین ہو رہی ہے، یہ سینکڑوں حدیثوں کا انکار ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو علم دیا۔ سورہ جن میں رب فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے لوگوں تمہیں علم عطا کرے، اللہ کی شان نہیں کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط کرے، مگر یہ کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں جسے چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے۔ عالم الغیبی کیا ہے وہ؟ عالم الغیبی یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ اپنے علم پر، اپنے علم غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند فرماتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ تو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے اللہ کے نزدیک؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کون پسندیدہ ہو سکتے اللہ کے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ آقا۔ اور اس نے کہا رسول کو دیوار کے پیچھے کا غیب نہیں۔ آئیے صرف ایک حدیث دکھاؤں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، صحیح بخاری۔ اچھا اب آگیا ہے ماشاءاللہ۔ صحیح بخاری جو قرآن عظیم کے بعد سب سے معتبر کتابوں میں ہمارے یہاں تسلیم کی جاتی ہے،
حدیث میں پہلے نمبر کی کتاب مانی جاتی ہے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 418. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ آقا نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ اکرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, حضور کا رخ قبلے کی طرف ہے, صحابہ پیچھے ہیں. تو حضور کو پیچھے کی ظاہراً خبر ہونی چاہیے, ظاہراً تو نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے میں جانتا ہوں کیا؟ نہیں جانتے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پیٹھ کے پیچھے کون بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کیا؟ نہیں, یہ ہماری حالت ہے, لیکن ہمارے نبی کی حالت ایسی نہیں ہے. صحابہ اکرام پیچھے ہیں. کچھ صحابہ کا نماز میں دل نہیں ہے, کچھ خیالات آ رہے ہیں ان کو مختلف. کچھ صحابہ اکرام نماز میں کچھ الگ حرکتیں کر رہے ہیں. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آقا نے نماز ختم کیا اور ارشاد فرمایا صحابہ سے هل ترون قبلتی ہا ہنا, اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے تو میں تمہارے حالات سے واقف نہیں؟ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تو میرے پیچھے تم کیا کر رہے ہو میں نہیں جانتا. فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم, اللہ کی قسم نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے. میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں, سجود کو بھی دیکھتا ہوں. اور ایک لفظ کیا فرمایا خشوعکم, خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے, دل میں کیا خیال ہے اس سے بھی میں واقف ہوں. کتنا بڑا علم غیب ہے. اور پھر یہ بات کا جو ٹکڑا ہے واضح حدیث میں الفاظ ہے, مگر ان بدبختوں کو دیکھیے کہ واضح حدیث کے الفاظ کو بھی دیکھ کر یہ نظر انداز کر کے قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے امت میں عام کرتے ہیں. پھر آقا کیا فرماتے انی لا اراکم من ورائی ظہری, جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جیسے سامنے, آگے اور پیچھے میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ حدیث بخاری کی ہے. میں نے سب سے عظیم, سب سے بہترین, سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب سے حدیث دکھا دی. اب اس کے بعد تو کسی اور دیگر کتاب کو نہ بھی دکھاؤ تو حق ادا ہو گیا, بات مکمل ہو گئی. مگر یہ فرقہ تب بھی یہ رہا گلاپتا رہے گا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی طور پر کیا کریں گے یہ سنیے. یہ مولانا معراج ربانی, میں نام نہیں بتایا ان کا, سن لیجئے. ہندوستان کی تھے لیکن سعودیہ میں رہ رہے آج کل. اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا, اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے, جھوٹا ہے, مشرک ہے وہ, مشرک ہے وہ. اللہ کے نبی مر گئے, خبر اللہ کے نبی بولو, اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. یہ لینگویج دیکھ رہے ہیں آپ رسول کے بارے میں, اس پیغمبر کے بارے میں. یہ زبان ہے جس پر یہ ایمان لائے. اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا. جو اگر کہے کہ حضور کو علم غیب تھا وہ دنیا کا بدترین ہے, قذاب ہے, جھوٹا ہے. تو معاذ اللہ بدترین اور قذاب کیا تم نے خدا کو کہا؟ کہ خدا تو کہتا ہے من ارتضی من رسول, جو رسولوں میں پسند جسے کرتا ہوں اسے علم غیب دے دیتا ہوں. ایک دوسرے مقام پہ رب فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین, ہمارا یہ نبی غیب بتانے میں بخیل اور کنجوس نہیں. ہم اپنے نبی کو غیب کی خبریں دیتے ہیں اور وہ تم پر ظاہر کرتا ہے, کنجوسی نہیں کرتا بتانے میں وہ. تو قرآن تو نبی کے علم غیب کی بات کر رہا ہے, حدیثیں بتا رہی ہے. اور یہ جناب الٹا ہم پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں جو مان رہے. تو معاذ اللہ یہ فتویٰ تو پھر تمہارا استغفر اللہ 100 بار معاذ اللہ خدا پہ جا کے لگا, رسول پہ لگا. خدا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا ہے؟ بڑی طویل حدیث ہے, اس کو میں چھوڑ کے دوسری حدیث دکھا رہا ہوں. اب اس سے بڑھ کر علم غیب کیا ہوگا؟ یہ المواہب اللدنیہ ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے, اور یہ حدیث بھی بہت ساری کتابوں میں لکھی گئی ہے. امام طبرانی کی انہوں نے اس سے حوالے سے نقل کی, کہتے ہیں کہ اخرجت طبرانی. امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا. عن ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا, آقا کہتے اللہ نے تمام دنیا کو, تمام کائنات کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہے. یہ ساری دنیا میرے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے. فانا انظر الیہا والی ما ہوا قائن فیہا الی یوم القیامہ, اور یہ جو کچھ اس دنیا میں اور جو کچھ ہو رہا ہے جو قیامت تک ہوتا رہے گا سب میری نگاہوں کے سامنے ہے.
جو ہو رہا ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، قیامت تک جو ہوگا وہ بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کأنما انظر الی کفی ھذہ، میں تمام کائنات کے نظام کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بڑے بڑے محدثین نے جو حدیثیں نقل کی اس کو ہم چھوڑ دیں اور ان مولویوں کے پیچھے چلے، تو مجھے پھر بتائیے علم نافع ان محدثین کے پاس تھا کہ ان کے پاس ہے؟ یقیناً اللہ نے علم نافع ان محدثین کو دیا جنہوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کو لکھا، جو اپنے وقت کے امام تھے۔ اور یہ آج کے جو مولوی ہیں، آج کے جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ جو علم یہ ظاہر کرتے وہ علم مثیر ہے، وہ نقصان دہ علم ہے۔ اور ابھی حال ہی میں اب تو ایسا ہو گیا کہ کل تک تو مولوی آتے تھے اس معاملے میں، اب آج کل ایسے بھی آ رہے ہیں انجینئر ٹائپ کے لوگ۔ پاکستان میں ابھی اس وقت ایک پیدا ہوئے انجینئر مرزا علی نام ہے جن کا، پلمبر بولتے ہیں ان کو لوگ۔ اب آئیے ذرا ان کا معاملہ دیکھ لیجئے، آج کل نوجوان ان کو بہت سن رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ صحابہ تو اس کے سامنے کوئی، پنجابی میں ایک جملہ کہتا ہے یہ بدبخت شخص، بابے شے کوئی نہیں، امام شے کوئی نہیں، اولیاء شے کوئی نہیں، انبیاء شے کوئی نہیں۔ شے کوئی نہیں مطلب یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے یہ۔ ابتدا اس نے علماء کی توہین سے شروع کی، پھر ولیوں تک پہنچا، پھر اماموں تک پہنچا، صحابہ تک پہنچا، اب تو معاذ اللہ رسول اللہ تک پہنچ گیا۔ اب بس وہ دن باقی ہے کہ جس دن یہ اللہ کی شان میں بھی، اور کئی جگہ اللہ کی بھی شان میں توہین کیا ہے۔ اب یہ کل یہ نہ بول دے خدا نہ خواستہ کہ اب اللہ بھی کوئی شے نہیں، معاذ اللہ۔ اس کے توہین کے انداز ایسے ایسے کہ اگر اس پہ سنائے تو گھنٹوں لگ جائے۔ آئیے رسول کے بارے میں بدبخت کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے، بعض کا تو وہ فلم بھی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ یہ مولانا اسحاق ایک اہل حدیث تھے جن کو یہ اپنا استاد بولتا ہے، وہ بوڑھا تھا مر گیا۔ مولانا اسحاق ایک جملہ بولا کرتے تھے، سب سے پہلے اس جاہل سے میں پوچھتا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں تو علمی کتابی ہوں، ہم تو کتاب سے مانتے۔ یہ مولانا اسحاق کس کتاب کا نام ہے؟ بھائی جس کا جو جملہ کوڈ کر رہا ہے، جس کے جملے کو آپ دلیل بنا رہے ہو، تو یہ مولانا اسحاق کس کتاب کا نام ہے؟ یہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے کون یہ؟ جب بڑے بڑے بابے کوئی شے نہیں تو مولانا اسحاق کون سی شے ہے کہ مولانا اسحاق کہتے تھے، اور تو نے اس کے جملے کو بطور حجت اور بطور دلیل بیان کر دیا خبیث نے۔ اور پھر کیا بیان کیا کہ جب بھی توحید بیان ہوں گی، یعنی اللہ کی تعریف ہوں گی، تو انبیاء کی تو خود بخود گستاخی ہوگی۔ بھائی میں نے بھی توحید آج کے جلسے میں بیان کی، کہیں نبی کی توہین ہوئی اس میں؟ ارے خدا کی توحید جب بھی بیان ہوں گی، اللہ کی تعریف بیان ہوں گی، اور اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر کی تعریف ہو جائیں گی، اور وہ ایسے ہوں گی کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اتنا عظیم ہے کہ جس کی توحید کا یہ عالم ہے، جس کی شان کا یہ عالم ہے کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جو درختوں سے پھل نکالتا ہے، بیجوں سے درخت اگاتا ہے، درختوں میں پھل لگاتا ہے، پھلوں میں بیج پیدا کرتا ہے، پھر بیج سے درخت پیدا کرتا ہے، جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، بے شمار اس کی توحید پر، اس کی خوبی اور اس کی جو ہے تعریف پر قرآن کی آیتیں موجود ہے۔ جب یہ باتیں بیان ہوتی ہے تو پیغمبر کی بھی تعریف آ جاتی ہے کہ جب بنانے والا اتنا عظیم ہے تو بننے والا کتنا عظیم ہوگا۔ آپ کو اپنے ابا کی تعریف بیان کرنا ہے تو کیا ابا کی تعریف کے لیے آپ کو چچا کی توہین کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کہنا ہو کہ میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے تو آپ یوں کہتے میرے والد صاحب بہت عقل مند ہے، میرے چچا ایک نمبر کے بیوقوف ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ جب بھی اللہ کی تعریف بیان ہوں گی تو پیغمبر کی تو توہین ہوگی کہ اللہ کے سامنے تو پیغمبر کوئی شے نہیں۔ یہ تقوت الایمان والی بولی ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی شان کے آگے تمام انبیاء ہو، چاہے مقرب ترین فرشتے ہو، چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یہ کتاب موجود ہے جس میں بات لکھی ہے، یہ تقوت الایمان۔
یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے گئے اور یہ سب بکواسات لکھی گئی ہے. اور یہی جملہ جب میں نے ایک مناظرے میں پلٹ کر کہہ دیا تھا ایک ان کے مناظر کو، 65 سال کے خوسٹ بڑے میاں تھے، تو ان کا چہرے کا جغرافیہ بگڑ گیا تھا اور وہ کہنے لگے کہ تم بریلوی ہو، گالی گلوچ کرو گے. اچھا، میں نے کہا ہم نے کہا تو گالی ہو گئے، تمہارا مولوی کہے تو توحید ہو گئی. ہم نے کہا بھائی تمہارا مولوی کہہ رہا ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے چاہے پیغمبر ہو، چاہے فرشتے ہو، مقرب ترین فرشتہ ہو یا تمام مخلوق ہو، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. یعنی چمار کی تو حیثیت ہے لیکن ان کی حیثیت چمار کے بھی برابر نہیں. آپ کہتے ہیں یہ توحید ہے، اس میں توحید نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، اسماعیل دہلوی سور سے زیادہ ذلیل ہے، کتے سے زیادہ ذلیل ہے، کتے کے پیشاب سے زیادہ ذلیل ہے. تو چہرہ بگڑ گیا، کہا گالی گلوچ پر آ گئے اب تم. میں نے کہا میں بھی تو توحید بیان کر رہا ہوں، اللہ کی شان بہت بڑی ہے. یاد رکھیے کسی کی شان بتانے کے لیے دوسرے کی توہین کرنا لازم نہیں ہے. ابو بکر صدیق کی اگر تعریف کی جائیں گی تو علی کی توہین نہیں کی جائے گی. مولا علی کی تعریف کی جائیں گی تو ابو بکر صدیق کی توہین نہیں کی جائے گی. سب کی تعریف اپنی جگہ ہے، سب کی خوبیاں اپنی جگہ ہے. جو خوبیاں ابو بکر میں ہیں وہ مولا علی میں نہیں. بعض خوبیاں مولا علی میں، وہ بعض خوبیاں جس کے متعمل جو فضائل، بعض فضائل جو علی کے ہیں وہ ابو بکر کے نہیں. لیکن یہ ہے کہ اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. مرتبہ کیا بیاں ہو صدیق کا سید، ہر چیز کے، ہر فضیلت کے جامع ہے وہ نبوت کے سوا. اور دوسری توہین کیا کرتا ہے بدبخت مرزا کہ پیغمبر کا تو یہ حال ہے کہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. اصل میں مسئلہ کیا ہے، ساری غلطی اس رات کی ہے کہ جس رات اس کے ابا اس کی امی کے پاس گئے. کاش اس رات اس کے والد صاحب تھوڑا سا صبر کر لیتے، یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. یہ ایک جذباتی کیفیت آ جاتی ہے نا جب ایسے نمونے پیدا ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی. کاش اس وقت ایسے لوگوں کے جذبات کنٹرول میں آ جائے اور ایسے نمونے ہماری امت میں آنا بند ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ سارا وہ اس رات کا قصور ہے. پتہ نہیں کون سی سہانی رات تھی اس کے ابا کی، کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ایسے کی اللہ جانے، اوپر سے نیچے سے کیا تھا معاملہ اللہ جانے. نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، یہ توہین نہیں ہے. ارے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں، لیکن آسمانوں میں نہ پیشاب کرتے ہیں نہ پخانہ کرتے ہیں. آسمانوں میں چیزیں کی نہیں جاتی. حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ جنت میں، زندہ ہے، جسم کے ساتھ ہے، جنت میں نہ پیشاب ہے نہ پخانہ. اور خود ہمارے نبی معراج پر گئے، آسمانوں کی بھی سیر کی، جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کو بھی دیکھا، انبیاء سے بھی ملاقات کی، فرشتوں سے بھی ملاقات کی، نبیوں سے ملاقات، گفتگو ہوئی، اللہ سے بھی گفتگو ہوئی، اللہ سے بھی ملاقات ہوئی. یہ اتنی طویل معراج ہے، اتنی طویل معراج کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس معراج کے پورے واقعے کو اگر ہم دنوں پر سالوں پہ تقسیم کریں تو تقریباً 7 لاکھ سال کا عرصہ گزر جائے. آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی راہ، آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی راہ. یہ معجزہ ہے نبی کا کہ گئے، وضو کر کے گئے، بستر گرم چھوڑ کر گئے، کنڈی ہلتی بھی چھوڑ کر گئے، آئے تو وضو کا پانی پوری طرح زمین میں جذب نہیں ہوا، بستر گرم کا گرم ہی تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی تو ہل ہی رہی تھی. وجہ کیا تھی؟ بھئی آپ کوئی یہاں پر اختلاف کرے گا، آپ سے اعتراض کریں گا، بات نکل گئی. حالانکہ موضوع معراج النبی نہیں ہے، بات آ گئی تو ایک عشق کی بات ہے، رسول کی عظمت کی بات ہے تو عرض کرتا چلوں. کوئی کل اعتراض کرے گا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہو یار تم لوگ. ایک طرف کہتے ہو آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی راہ، جنت اتنی بڑی کہ اس کے دروازے 8 دروازے، ہر دروازوں کے بیچ میں جو فاصلہ ایک گھوڑ سوار تیز رفتار سے گئے تو 5000 سال لگ جائے دوسری اس چوکٹ سے اس چوکٹ کو پہنچنے کے لیے. پھر کہتے پوری جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، سب ملاقات ہو گئی، یہ ہو گئی. گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، آئے تو کنڈی ہل رہی تھی.
پانی وضو کا جذبہ نہیں ہوا تھا، جو کا تو تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے کم وقت میں پھر یہ ساری کائنات کی سیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا بڑا مختصر سا جواب ہے، بس ایک مثال میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ کے گھر میں گھڑی ہوتی ہے ٹائم بتانے والی، وال گھڑی دیوار کے اوپر، اس کا سیل ختم ہو گیا، اس کی بیٹری ختم ہو گئی، گھڑی رک گئی. مان لیجئے 6:35 پہ گھڑی بند ہو گئی. 6:35 پہ گھڑی بند ہو گیا. اب آپ نے سیل نہیں بدلا، 1 سال تک گھڑی میں سیل ہی نہیں ڈالا. بتائیے گھڑی کا کانٹا کہاں رکا ہوا رہے گا؟ 6:35 پہ رکا ہوا ہے. 1 سال کے بعد اچانک آپ کو خیال آیا یار گھڑی فالتو رکھی ہوئی ہے، چلو اس کو چالو کرتے. اپنے بیٹے سے کہا آپ نے، جاؤ بیٹا ذرا ایک بیٹری لے کر آؤ، سیل لے کر آؤ. بچہ دوڑ کے گیا، چھوٹا سا سیل لایا، پرانا سیل نکالا، نیا سیل ڈالا. جیسی سیل ڈالا گھڑی کہاں سے شروع ہوگی؟ بھلا اس وقت کچھ بھی بج رہا ہو، لیکن وہ شروع کہاں سے ہوں گی؟ 6:35 سے. گھڑی رک اس لیے گئی تھی کہ گھڑی کے اندر سیل نہیں تھا. پتا چلا گھڑی کو چلانے والی جو جان ہے، اس کے اندر جو انرجی ہے وہ بیٹری ہے. پوری کائنات کی جان مصطفیٰ ہے، کائنات میں مصطفیٰ ہے، کائنات چل رہی ہے. آقا کائنات کو چھوڑ کر نکل گئے، کائنات رک گئی، مصطفیٰ کائنات چل پڑی. اسی کو اعلی حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اتنی لمبی معراج ہو گئی، مگر ایک مائی کا لال کوئی روایت دکھائے کہ آقا نے کہا کہ میں نے جنت تو دیکھی لیکن پھر زور سے پیشاب آیا تو میں نے فلاں جگہ پیشاب کیا. زور سا پاخانہ آیا تو پھر میں نے جبریل سے کہا جبریل پاخانہ کہاں کرنا ہے؟ نہیں ملیں گا. پوری معراج میں مصطفیٰ نے پیشاب نہیں کیا. میرے آقا چاہتے تو زندگی بھر پیشاب کی حاجت نہیں، میرے آقا چاہتے زندگی بھر قضائے حاجت یعنی پاخانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. مگر مصطفیٰ کو پیشاب کیوں آیا؟ پیغمبروں کو پیشاب کیوں آتا تھا؟ اگر پیشاب نہ آتا، پاخانہ نہ آتا تو ہمیں سلیقہ کیسے ملتا کہ پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، پاخانہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ انبیاء تعلیم کے لیے آتے ہیں دنیا میں، اور تعلیم تبھی ہوتی ہے کہ اس عمل کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے. ورنہ اللہ قادر ہے کہ اپنے پیغمبروں کو اس سے منزہ رکھے. اور پھر چلو آپ پیغمبر نہیں روک سکتے. جنت میں تو کسی جنتی کو ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے. تو جو پروردگار عالم آپ جیسے ہم جیسوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد پیشاب پاخانہ سے پاک رکھ سکتا ہے، منزہ اور مبرہ رکھ سکتا ہے، وہ اپنے انبیاء اکرام کو طاقت نہیں دے سکتا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کو روک سکے. اچھا اس جاہل کے نزدیک توحید یہ ہے. اچھا اس میں جو مثال بھی دیکھو کتنی گھٹیا دیا. بولتے نا پلمبر آدمی ہے، یہ انجینئر بھی نہیں ہے، انجینئرنگ کے بھی لائق نہیں ہے جاہل. یہ بتا رہا ہے اللہ کی توحید، اب توہین کر رہا ہے پیغمبر کی، لیکن اس میں مثال کتنی گھٹیا دے رہا ہے کہ اللہ کی توحید جب بیان ہوں گی تو پیغمبر کی آٹومیٹک گستاخی ہوں گی. انبیاء تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. اس کے نزدیک یعنی پیشاب نہیں روک سکتے اس لیے بندے پیشاب روک لے تو خدا ہو جائے. تو معاذ اللہ کہ اللہ پیشاب روکے ہوئے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت، اس لیے وہ خدا ہے. کیا گھٹیا مثالیں ہیں، کیا اس کی گھٹیا ذہنیت ہے. اور ایسے جاہلوں کی لوگ اتباع اور پیروی کر رہے ہیں. پھر دوسری جگہ ایک جگہ کیا کہتا ہے جاہل، ذرا سنیے. اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے. نہیں، ورنہ تو نبی صاحب کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا. کتنا بڑا جاہل ہے. میں نے کہا نا سارا قصور اس رات کا ہے. ایک رات نے دیکھو کتنے گل کھلائے ہیں، کتنی بھاری پڑ رہی ہے یہ ایک رات امت پر. قرآن عظیم میں سورۃ النجم آیت 1 سے 5 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خوبیاں بیان کی. قرآن عظیم میں بیان کی 27واں پارہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. میں وہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق نے جو مراد لی ہے. اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے،
یہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے، تفسیری ترجمہ کرنا ہوں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، اور اے لوگوں تمہارے صاحب تمہارے پیغمبر نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے، گمراہ نہیں ہوئے۔ پیغمبر گمراہ نہیں ہوتا بلکہ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا، وہ کوئی بات کہتے ہی نہیں اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک ہم ان پر وحی نہ کر دیں وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہمارا پیغمبر جب بھی بولتا ہے ہمارے حکم پر بولتا ہے۔ اب وہی دو طریقے کی ہوتی ہے، جاہل کو کچھ پتا ہو تو پتا ہو، ایک الہام ہوتا ہے اور ایک وہ وہی جو جبریل لاتے۔ الہام دل پر ڈائریکٹ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ الہام کے ذریعے اپنے نبی کو احکام صادر کرتا ہے، وہاں جبریل کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں ہوتی ہیں قرآن کی وہ جبریل کے ذریعے آتی ہے، وحی کے ذریعے آتی ہے، اور اس وحی کو جبریل لاتے ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں آیا بھی ہے کہ وہ اپنی بات اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، وہ دوسری باتیں نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی آیت ہے، باقی کچھ نہیں۔ یعنی قرآن کی آیت جب وہ کہتے ہیں تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں، باقی باتیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں بھی پیغمبر اجتہاد کرتے ہیں، عقل دوڑاتے، اجتہاد مطلب عقل سے کام لیتے ہیں، تو اس میں اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے پیغمبر کو تنبیہ بھی کی ہے، ڈانٹا بھی ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہیں کیٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ کہتے منافق کا نماز جنازہ پڑھا دیا تھا اللہ کے نبی نے، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، یہ خبیث دکھا دے اللہ نے کہاں تنبیہ کی۔ ارے جاہل، اللہ کے رسول کی خود حدیث ہے، جب عبداللہ ابن ابی منافق مرا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، آپ جانتے رہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، یہ تو منافق ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جہنم میں ہی جائیں گا، ازلی جہنم ہی ہے، مگر میرا یہ کردار، میرا یہ اخلاق دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی علم غیب تھا آقا کو، اور ہوا بھی وہی کہ جب اس کی قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق ساری زندگی رسول کو نقصان پہنچاتا رہا، حضور کی دشمنی میں یہ حد درجے گرا ہوا شخص تھا، حضور کو نقصان کے پہنچانے کے لیے یہ بہانے تراشتا تھا، سازشیں کرتا تھا، مگر اس کے باوجود کہ مر گیا رسول اللہ اتنی عنایت کر رہے، اتنا کرم کر رہے کہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، اس کو اپنا کرتا مبارک دے رہے ہیں۔ بس یہی کردار اور اخلاق دیکھ کے اس کی قوم کے لوگ متاثر ہوئے اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ حضرت عمر نے اس وقت جب روکا، وہ نہیں جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، علم غیب تو نبی کو تھا نا، حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا، اس کا فائدہ کیا ملے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ حضور نے کہا میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، مجھے اجازت دی، چاہے تو میں نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں۔ میرے رب نے مجھ سے کہا حبیب اگر تو 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کرے تو ہم اس کے لیے نجات اس کو نہیں دیں گے۔ اگر میرا رب کہتا ہے کہ اے محبوب اگر تو 71 بار استغفار کرے یا 70 سے زیادہ بار استغفار کرے تو میں اسے بخش دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ استغفار کر لیتا۔ یہ روایت تو صاف بتا رہی ہے کہ حضور کا نماز پڑھانا بھی اللہ نے منع تو کیا ہی نہیں تھا۔ جب حضور نے نماز پڑھا دی اس کے بعد حکم آیا، بعد میں حکم آیا کہ محبوب اب اس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھانا، کسی کے جنازے پہ کھڑے نہ ہونا اور نہ کسی کی قبر پر کھڑا ہونا۔ تو گناہ تب ہوتا ہے کہ قانون بن گیا، جو قانون توڑتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، قانون بنا ہی نہیں تو گناہ گار کہاں سے ہوا؟ یہ انجینئر کیسے بنا پتہ نہیں، کس جاہل یونیورسٹی نے اس کو ڈگری دی ہے، پلمبر ہے انجینئر بھی نہیں ہے لگتا۔ بھائی مثال کے طور پہ جیسے کہ ہندوستان میں جی ایس ٹی پہلے تھا کیا بھائی؟ دوسرے ٹیکس تھے، جی ایس ٹی اب لاگو ہوا، اگر اب جو جی ایس ٹی کا ٹیکس نہیں دیں گا، جی ایس ٹی کے ٹیکس میں گھپلا کریں گا تو قانوناً مجرم ہوگا نا۔ کہ کوئی کہیں گا کہ جناب وہ آج سے 15 سال پہلے آپ نے جی ایس ٹی نہیں دیا تھا، اس کے تحت آپ کو سزا دی جاتی ہے، وہ کہیں گا میلارڈ 15 سال پہلے تو جی ایس ٹی نہیں تھا۔ ارے بھائی جب وہ چیز تھی ہی نہیں تو وہ مجرم کہاں سے ہوا؟ ہیلمٹ کا قانون ہی نہیں تھا، بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے تھے، اب ہیلمٹ کا قانون آ گیا کہ گاڑی چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا کمپلسری ہے، اب اگر آپ ہیلمٹ نہیں لگائیں گے تو اب آپ جرمانہ ہوگا، آپ کو اب سزا ہوں گی۔
یہ آپ کے نام سے چالان آئے گا کہ آج سے 25 سال پہلے آپ بنا ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے تھے اس لیے آپ کو اتنا جرمانہ بھرنا. ارے بھائی اس وقت تو قانون ہی نہیں تھا. تو جب قانون ہی نہیں آیا منافق کی نماز جنازہ کو لے کر, تو پھر رسول اللہ کا معاذ اللہ کون سی اجتہادی خطا تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا تھا. تو نبی بھی اس سے محفوظ نہیں. یہاں تک کہ بھی جب نبی محفوظ نہیں تو بیچارے صحابہ کی کیا ہے, وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے اس کے نزدیک. اچھا نبی سے تو غلطی ہو سکتی ہے, اس بدبخت سے نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی دیکھیں کیا کہتا ہے جاہل, ذرا سنیے. آواز تھوڑی سی عجیب ٹائپ کی ہے, شاید کچھ جملے سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے, میں سمجھاتا ہوں. ایک شخص نے سے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اذان میں ایک جملے کا اضافہ کیا, الصلاۃ خیر من النوم. یہ صبح کی اذان میں پکارتا ہے نا مؤذن 2 بار, کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے. تو ابھی جلسے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ فجر پڑھیں گے نا کہ جا کے سو جائیں گے؟ یاد رکھیے وہ جلسے باعث برکت نہیں بلکہ باعث پرتش ہو جائیں گے کہ رات بھر تو ہم نے تقریر سنی اور فجر گول کر دی. اس لیے سنی مسلمانوں آج سب سے بڑا جو لاس ہو رہا ہے نا ہماری مسجد ہمارے ہاتھوں سے جو جا رہی ہے, ہمارے نوجوان دن بدن گمراہ ہو کے گمراہ فرقوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس کا ایک سب سے بڑا وجہ کیا معلوم ہے؟ مسجدوں سے ہماری دوری. مسجد جاتے نہیں, جب مسجد نہیں جاتے نماز کی لو نہیں ہے, نماز سے دلچسپی نہیں ہے, غیر مسجدوں پہ قبضے کر لیتے ہیں. نماز سے دلچسپی نہیں ہے, دین کی محبت, دین کی بیداری پیدا نہیں ہوتی تو ہم مطالعہ نہیں کرتے, معلومات حاصل نہیں کرتے, اپنے دین اور اپنے عقائد کو ہم جانتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آ کے جو بھی سناتا ہے متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ نماز فرض عین ہے, فرض عین ہے. بلکہ روایتوں میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے قصدن جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی 90 لاکھ سال جہنم میں جلایا جائے گا. سب سے پہلے نماز کی پرورش ہے. اور بلکہ ایک تو حدیث بڑی سخت ہے, ہمارے امام نے اس حدیث میں ایک تعویل پیش کی اور اس تعویل کی بنیاد پہ تھوڑی سی نرمی ہے. نرمی تھوڑی سی ہے, پھر بھی زیادہ نہیں ہے, لیکن امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف و حدیث کے مطابق وہی ہے جیسا حدیث میں آیا. اور حدیث کیا ہے؟ آقا کہتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی اس نے تحقیق اس نے کفر کیا, کافر ہو گیا وہ شخص. اور چونکہ سرکار غوث اعظم جن کی ہم 11ویں کھاتے ہیں, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نعرہ تو خوب لگاتے ہیں مگر اس پر توجہ نہیں کہ غوث اعظم کی خود تعلیمات کیا ہے. سرکار غوث اعظم چونکہ حنبلی تھے, امام احمد ابن حنبل کی فقہ کو مانتے تھے, ان کی فقہ کے مطابق غوث اعظم بھی کہتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے ہم اس کو کافر جانتے ہیں. اور وہ ایسا بدترین ہے کہ اے لوگوں جو بے نمازی ہو اس کو اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. جو غوث اعظم اپنے مسلم قبرستان میں بے نمازی کو دفن ہونے گوارا نہ کرے, قیامت کے دن آپ کو کیسے شفاعت کریں گے؟ جب آپ جائیں گے یا غوث اعظم ہم تو آپ کی 11ویں کرتے تھے, یا غوث اعظم ہم آپ کا نعرہ لگاتے تھے. سرکار غوث پاک فرمائیں گے نماز پڑھتا تھا, شفاعت اس کی ہے کہ کچھ گناہ ہو گئے قصد بھولے سے, نماز تو پڑھنا تھا, پڑھتا تھا, اعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا, اس کے باوجود بشری اعتبار سے کچھ گناہ ہو گئے تو بندہ جاتا ہے پروردگار معاف کر دے. اللہ فرمائے گا جاؤ سفارش سی لے آؤ. کس سے سفارش کروائیں گا؟ بھائی آپ سفارش کر دیجئے, اللہ آپ کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے, رد نہیں کرتا ہے. لیکن آپ شروع سے لے کر پورے ہی گناہوں میں آلود جائیں تو سزا تو بھگتنی ہے. پھر بہرحال شفاعت تو ہوں گی لیکن سزا کے بعد. اور جہنم کا ایک دن تو بڑی بات ہے, 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی.
تو بہرحال نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، ہماری نمازوں میں ہمارے سجدوں میں خشوع اور خشوع عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر نے کہتا ہے، سوال کرنے والا کہتا ہے کہ حضرت عمر نے فجر کی اذان میں جملے بڑھائے، تو اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے، مردود ہے۔ تو حضرت عمر کو اختیار ہے کہ کوئی چیز یہ بڑھا دے؟ تو پلمبر صاحب کا جواب سنیں، حوالہ بخاری کا دے رہے ہیں، جبکہ حضرت عمر نے بخاری دیکھی نہیں تھی، نہیں ان کے زمانے میں بخاری کہا، بخاری کے اندر تو صاحب موجود ہے کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز لائے وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ اب وہ بدعت چاہے حضرت عمر کرے کوئی بھی کرے، بہرحال وہ بدعت ہے۔ یہ بہت بڑے ترم خان یہ عمر پہ فتویٰ لگا رہے بدعتی ہونے کا۔ کس پہ فتویٰ لگا رہے ہیں؟ بدعتی ہونے کا حضرت عمر پہ۔ علامہ صاحب کی جرأت کو دیکھیے، پلمبر صاحب کی جرأت کو دیکھیے۔ حضرت عمر بدعتی ہے، یہ بڑا توحید کا ٹھیکیدار ہے، اور ایک نمبر کا پھٹو، ہر فرقہ اس کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، جاہلوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے سب کا میچ کروا لو، جو جیتیں گا وہ مجھ سے مناظرہ کرے، کبھی کہتا ہے اس کو بلاؤ اس کو لاؤ۔ اب اس کو لاؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو تجھے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے آلریڈی، جس کا چیلنج ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا ہے، اور جو کر نہیں رہا ہے تو اس کو لاؤ بولتا، تو یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ اب سب سے پہلے اس کا جواب سن لیجئے کہ سب سے پہلی بات تو اس پر ہی اختلاف ہے کہ یہ جو کلمہ ہے فجر کی اذان میں، یہ حضرت عمر نے اضافہ کیا یا رسول اللہ نے کیا۔ ہمارے اہل سنت میں وہ بھی حدیث آئی ہے کہ یہ رسول اللہ نے ہی اذان میں اضافہ کروایا تھا، اور اس کی روایت یہ ہے کہ حضرت بلال ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر کے قریب سے گزرے، روزانہ عادت کریمہ تھی۔ اب سرکار کے معمولات رات کے کیا ہوتے تھے وہ بھی سن لیجئے، یہ بھی ایک معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ سرکار نماز عشاء سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے، کچھ صحابہ سے ملاقات کرتے، آپ کھانا جو ہے مغرب کے بعد تناول فرما لیتے تھے، پھر عشاء پڑھ کے گھر آتے، کچھ صحابہ سے کچھ ضروری باتیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر پر آ کر آرام کرتے، اور آپ عشاء کی وتر کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس وقت وتر کی نماز نہیں پڑھتے تھے آپ، جماعت سے عشاء پڑھائی، سنتیں پڑھی، وتر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر سونے کے بعد پھر آپ بیدار ہوتے اور پھر تہجد کی نماز پڑھتے، اور تہجد کے بعد پھر آپ وتر پڑھتے، اور اس کے بعد وتر پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں صرف اتنا وقت ہوتا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تھوڑا کچھ وقت گزرتا تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ پھر سرکار لیٹے ہوتے تھے کہ حضرت بلال اذان دینے سے پہلے جب مسجد کی طرف جاتے تو حضور کے حجرے کے قریب سے جاتے اور آواز لگاتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی بلال کی آواز سے حضور آگاہ ہو جاتے کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ وضو وغیرہ کر کے نماز کی تیاری کرتے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت بلال گزرے تو آپ نے اپنی زبان سے کہا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے۔ آقا کو جملے پسند آ گئے، آپ نے بلال کو بلایا، کہا بلال کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے۔ فرمایا اپنی اذان فجر میں اس کا اضافہ کر دو۔ تو یہ اضافہ سب سے پہلے تو یہ بھی روایت ہے کس نے کیا؟ نبی نے۔ تھوڑے دیر کے لیے اب دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے کیا، کہ مؤذن نے ان کے گھر کے قریب ہی آواز لگائی۔ روایت ویسی ہے، گھر کے قریب سے آواز لگائی، انہوں نے کہا یہ اضافہ کر لو۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک روایت میں رسول اللہ کی طرف انتساب ہے، ایک طرف اب حضرت عمر۔ اب اگر حضرت عمر بھی یہ اذان میں اضافہ کرے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اس جاہل کو وہ حدیث ملی جو مطلقاً ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ اگر جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے، مگر اس خبیث کو وہ صحیح الاسناد حدیث نہ ملی کہ جس میں آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی پیروی۔ اور آقا نے جو خلفاء راشدین کام کریں گے اس کو نیا کام نہیں کہا، ان کا اپنا کام نہیں کہا، اس کو بھی کس سے تعبیر کیا؟ سنت سے۔ وہ بھی سنتی ہوگا، کیوں کہ خلفاء جتنا دین مجھ سے سیکھے ہیں، جتنا میرے مزاج کو جانتے اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ حضرت عمر کا فعل بھی سنت میں داخل ہے، صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابی بھی یہ عمل کرتا ہے، یہ پلمبر بھی کرتا ہے۔ تو اگر تو اتنا ہی عقل مند ہے، اب جب تجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر نے اضافہ کیا یہ بدعت ہے، تو پھر فجر کی اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم بند کروا دو۔ پھر
کیا کیا بند کرواؤں گے تم؟ یہ بند کروا دو۔ اس کے بعد پھر جمعے کی دوسری اذان جو ہوتی ہے سیکنڈ اذان، وہ کس نے رائج کی تھی؟ عثمان غنی نے۔ ہر فرقے کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، ہم سنی بریلوی ہو، سب کیا ہوتی ہے، تو چاہیے کہ پھر اس کو بھی بند کروا دے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے خود یہ حکم دیا کہ میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرو، بلکہ ایک حدیث میں تو واضح ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ کتاب المناقب حدیث نمبر 3663، ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ روایت کرتے، قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے صحابہ کرام، فقال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ حضور کی زندگی کی آخری ایام کے وقت کی بات ہے، انی لا ادری ما بقائی فیکم، آپ نے فرمایا لوگوں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مطلب ما بقائیکم کب تک میں تم میں رہوں گا، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا کہ میں تم میں آخر کب تک رہوں گا، فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے، کس کی اتباع کرو گے، کس کے نقش قدم پر چلو گے، اے میرے صحابہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے؟ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں وَإِشَارَ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، پھر آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ میرے بعد جس کی پیروی کرنا وہ ابو بکر ہے اور وہ عمر ہے، جو سرکار نے واضح طور پر حکم دیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے کس فرقے پہ ہم بات کریں، یہ سب وہ علم ہے جو علم مضر ہے، جس سے یہ خود نقصان میں اور امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ ایک آخری کلپ دکھا کے میں اسی پر پھر اختتام کر رہا ہوں کہ اس سارے مجموعے کے بارے میں پھر ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے۔ یہ اب آج کل اس مزاج کے لوگ زیادہ ہے، 90% سمجھ لیجئے اس طرح کے زیادہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں، 10% 15% جو ہے آج متسلی و مضبوط سنی رہ گئے ہیں، ورنہ آج کل کی سنیت صرف نظر و نیاز کھانے تک اور کھانے پینے تک ہی رہ گئی ہے، عمل کے معاملے میں 0 سناٹا ہے، مزاج اس کی طرح ہو گیا۔ ذرا سن لیجئے کیا ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ یہی ہمارے سنی کا مزاج ہو گیا ہے، اپنے عقیدے پر رہو، دوسروں کو چھوڑو نا یار، اپنے کو کیا لینا ہے، حلوہ کھاتے رہو، 11ویں کھاتے رہو، بس یہ تعلیم دینے والا یہ مردود ہے، نوٹنکی۔ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، بولنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو۔ تو جناب علی ایک عقیدہ تو وہ ہے کہ علی خدا ہے، تو کیا ان کے لیے بھی گنجائش ہے آپ کے پاس؟ ایک عقیدہ تو وہ ہے کہ رسول کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، ان کے لیے بھی آپ کے پاس گنجائش ہے؟